نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق الله العظيم ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات تلاوت کرتے ہیں ہم ان کو آپ پر. یہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ہیں. والذکر الحکیم اور ذکر محکم ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک ایسے ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال. خلقہ من تراب، پیدا کیا ہے اس نے اس کو مٹی سے. ثم قال له کن فیکون، پھر کہا اس نے اس سے ہو جا، بس وہ ہو گیا. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، بس نہ ہو تو شک کرنے والوں میں سے. پچھلی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عجیب و غریب کئی واقعات بیان ہوئے. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، یہ ایسا واقعہ ہے کہ اس کی نظیر دنیا میں نہیں ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدائش سے ایک دن یا 2 دن بعد لوگوں سے گفتگو کرنا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ پاک مجھے نبی بنائیں گے، مجھے کتاب عطا کریں گے اور مجھے برکتوں والا بنائیں گے جہاں بھی ہوں گا میں. پھر عیسیٰ علیہ السلام کا مٹی سے پرندہ بنانا اور اس میں پھونکنا اور اس کا ہوا میں اڑنے لگنا. عیسیٰ علیہ السلام کا مادرزاد نبینے کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرنا اور اس کا بینا ہو جانا. کوڑ کے بیماری والے کے بدن پہ ہاتھ پھیرنا اور اس کا صحیح ہو جانا. اور اسی طرح مردوں سے کہنا قم بإذن اللہ اور ان کا زندہ ہو کر کھڑا ہو جانا. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا جانا. یہ سارے واقعات عجیب و غریب واقعات ہیں. یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں آپ کو ان واقعات کا پتہ نہیں تھا. نتلوہ علیک، ہم نے یہ واقعات آپ پر پڑھے، یعنی قرآن کریم میں ہم نے یہ واقعات اتارے اور آپ نے قرآن کے ذریعے یہ واقعات معلوم کیے. وذکر الحکیم، اور یہ ذکر محکم ہے. یہ جتنی باتیں ہیں یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ مضبوط باتیں ہیں، ان میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. پچھلے درسوں میں ایک بات آئی تھی کہ نجران کا ایک وفد، نصارہ کا ایک وفد جو تقریباً 60 افراد پہ مشتمل تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. یہ آئے تو تھے سیاسی پناہ لینے کے لیے، لیکن وہاں مذہبی گفتگو بھی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم اس بات کو مانتے ہو، جانتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے پیٹ میں رہے ہیں، پھر پیدا ہوئے ہیں، پھر وہ کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے. تو جو اس طرح ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا. تو وہ کہنے لگے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اگر اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ ان کا باپ نہیں ہے، تو بتاؤ ان کا باپ کون ہے؟ اس پہ اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں ایسے ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور پھر کہا کن فیکون، وہ انسان بن گئے۔ اسی طرح اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کے پیٹ سے پیدا کیا اور انہیں کہا کن، یہ پیدا ہو گئے، اور انہوں کلمت اللہ کہا جاتا ہے، تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ پاک کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں کے، بغیر باپ کے پیدا کیا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ اللہ پاک نے حضرت حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام سے مرد سے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے عورت سے پیدا کیا۔ اللہ پاک دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ میری طاقت ہے، یہ میری قدرت ہے کہ میں بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں، اور بغیر ماں کے بھی پیدا کر سکتا ہوں، اور بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ الحق من ربک، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، جو کچھ بیان ہوا ہے اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ فلا تکن من الممترین، پس نہ ہوں آپ شک کرنے والوں میں سے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم شک کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ یہ خطاب آپ کو ہے، لیکن آپ کے توسط سے آپ کی امت کو خطاب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں، تم شک میں نہ پڑنا۔ موجودہ زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مرزائیوں نے کئی طرح کے شکوک پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثلا ان کا باپ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، ان کی وفات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ آ چکے ہیں، اور وہ قادیانی کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ لوگ ان باتوں میں آ کر شک میں پڑتے ہیں، اللہ پاک نے روک دیا ہے، فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ، شک کرنے والوں میں سے نہ ہو، ان کے دھوکے میں نہ آؤ۔ جو قرآن نے کہا ہے وہ حق اور وہ سچ ہے۔ قرآن نے کہا بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، یہ بات حق اور سچ ہے۔ قرآن نے کہا وہ زندہ اٹھائے گئے ہیں، یہ بات حق اور سچ ہے۔ اللہ کے نبی نے تقریباً کوئی 100 ارشادات ہیں، 100 کے قریب احادیث ہیں جن میں اللہ کے نبی نے یہ بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت زمین پہ اتارے جائیں گے۔ حق یہ ہے، سچ یہ ہے، مسلمان کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے، کسی کے بہکاوے میں، کسی کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔